اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سچ کے ساتھ، میں ہوں رفیق احمد۔ آج کل ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو مین بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے بلوچستان کا امن۔ کچھ حقائق ایسے ہیں جن کو سنانے سے بھی دل گھبراتا ہے، اور کچھ تلخ حقیقت ایسی بھی ہیں جو آج کل بلوچستان کے سردار جگہ جگہ سے اٹھ کے آواز بلند کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، 14 اگست 1947 سے لے کے 2025 تک جو بلوچ سردار ہمارے ملک کی وفاق کی اسمبلیوں میں بیٹھے تھے، ان کو اس وقت بلوچستان کے حقوق یا بلوچستان کی آواز نظر نہیں آ رہی تھی؟ جس طرح آج کل یہ سردار اٹھے ہوئے ہیں، جب اسمبلیوں میں تھے تو ان کے منہ بند تھے، لیکن جب اسمبلیوں کے باہر ہیں تو یہی لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں اس پورے ملک کے امن امان کو خراب کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھ لینا، پاکستان بننے سے لے کر آج تک اس ملک کے دشمن اس طاق میں رہے ہیں کہ اس ملک کو کب اور کیسے توڑا جائے، کبھی بارڈروں پہ فوجیں بٹھا کر، تو کبھی سیاسی اختلافات پیدا کروا کر، تو کبھی جس طرح یہ ڈیجیٹل دور ہے تو سب سے زیادہ موبائل کے ذریعے دہشت گردی پھیلا کر۔ لیکن اللہ کے فضل سے دشمن کو ہر بار منہ کی کھانی پڑی، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی بلوچستان کا جو میدان انہوں نے سجایا ہے اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یاد رکھ لینا، 24 کروڑ عوام اس وقت اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اگر آپ لوگ جس طرح باہر کے ملکوں کی ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ان کو تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے قبروں تک پیچھا کریں گے، کیونکہ یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ اس ریاست کے جس طرح فرد ہم تسلیم آپ کو کر رہے ہیں، یا آپ اس ریاست کے اگر وفادار ہیں، تو ریاست توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیا جاتا، یا ریاست توڑنے والوں کے وفاداری نہیں نبھائی جاتی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں بالاچ مری سے لے کے نواب اکبر بھٹی خان تک، اس کے بعد آج موجودہ دور میں زین بگٹی سے لے کے اختر مینگل صاحب تک، مجھے یہ بتائیں جب یہ وفاق میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو بلوچیوں کی آواز بنتے ہوئے شرم آ رہی تھی؟ جس طرح آج یہ کہتے ہیں جی ہم نے حق اور آواز بلند کر لیا ہے، ہم نے ابھی جدوجہد کرنی ہے۔ جب یہ اسمبلیوں میں بیٹھے تھے تو ان کے منہ کو تالے لگے ہوئے تھے۔ صرف یہ بے وقوف کس قوم کو بنا رہے ہو؟ اور سب سے زیادہ اگر بلوچستان پسماندہ ہے تو اس کے سب سے بڑی وجہ بلوچستان کے سردار ہیں۔ اگر بلوچوں کے سردار جتنا پیسہ ان کو بجٹ میں ملتا تھا، اگر یہ اپنے لوگوں کے فلاح اور بہبود پہ خرچ کرتے کم و بیش 50%، تو بلوچستان کے حالات آج یہ نہ ہوتے۔ لیکن ان کی اپنی پراپرٹیاں کس جگہ پہ اور کس حساب سے بڑھ رہی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، اور جو بلوچ عوام ہے وہ دن بدن غربت اور مہنگائی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلنا ہے۔ یہ اس وقت پورے بلوچ عوام بھی بے وقوف نہیں ہے، اور پوری پاکستانی ریاست جو 24 کروڑ ہے وہ بھی بے وقوف نہیں ہے۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے یہ جو چند ہتھ کنڈے آپ استعمال کر رہے ہو بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر، انشاءاللہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور پوری پاکستانی عوام جو ہے اس وقت بھی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ بلوچستان کے معدنی وسائل سے مالا مال ہے، تو بلوچستان اگر معدنی وسائل سے مالا مال ہے تو وہ پاکستان ریاست کا حصہ ہے، پاکستان ریاست کے باہر نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے اندر اس ریاست کی سرزمین پہ کوئی بھی وسائل ہوں گے، سب سے پہلے ہمارے اس پاکستان کے ہیں، اس کے بعد کسی کے ذاتی نہیں ہیں، کسی کے پرسنل نہیں ہیں۔ لیکن جو آپ کو حقوق نہیں ملے ہیں، جو میرے بلوچ بھائی جن کو حقوق نہیں ملے ہیں، اس کا سب سے بڑا جو مجرم ہے یہ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے سردار ہیں۔ اگر یہ سردار آپ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے جو ان کو بجٹ ملتا تھا 100 میں سے بھی اگر 40% بھی اس وقت بلوچستان میں وہ خرچ کیا جاتا تو آج کل بلوچستان کے حالات یہ نہ ہوتے۔ آج کل سب سے بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی اختر مینگل صاحب نکلا ہوا ہے جی، مارنگ بلوچ نکلی ہوئی ہے جی، ادھر سے زین بگٹی بھی بیان دے رہا ہے جی۔ سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے نا، یہ بلوچی عوام ان سے پوچھیں جب آپ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے تھے تو بلوچستان کے حق کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟
اگر بلوچستان پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، جب بلوچستان کو بجٹ نہیں مل رہی تھی، تو جب آپ طاقت میں تھے، جب آپ پاور میں تھے، اس وقت ان بلوچوں کی آواز کیوں نہیں بنے؟ آج بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ آپ بلوچستان کے امن کو سبوتار کر رہے ہو، لیکن انشاءاللہ آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیں۔ آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد پنور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔